لبنان میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ حکمران طبقہ اقتدار چھوڑ دے اور نئے انتخابات کرائے۔ ان کے مطابق ایک بدعنوان فرقہ وارانہ نظام حکومت کا خاتمہ ضروری ہے۔ 8 ماہ بعد کساد بازاری کی وجہ سے مظاہرے کمزور پڑ گئے ہیں۔ شمالی لبنان کے شہر طرابلس میں نجیرہ محمود کو روٹی خریدنے سے پہلے 2 بار سوچنا پڑتا ہے۔ ایک عشرے کے دوران پہلی بار یہاں روٹی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ لبنانی حکومت نے جو بڑے قرضوں میں جکڑی ہے اور اسے نقد رقم کی کمی کا سامنا ہے۔ آٹے میں رعایت کم کر دی گئی ہے۔ ایک روٹی کی قیمت اب 2000 لیرہ ہے۔ غریب خاندان کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مہنگی ہے۔ لبنانی حکومت کا کہنا ہے کہ 2/3 سے زیادہ آبادی کو امداد کی ضرورت ہے اور زیادہ تر فلاحی تنظیموں پر انحصار کرتی ہے۔ سانو بل نور ایک ایسی ہی غیر سرکاری تنظیم ہے جو ایک سوپ کچن چلاتی ہے اور لبنان کے مستحق لوگوں میں مالی امداد تقسیم کرتی ہے۔ پچھلے 4 ماہ کے دوران لبنانی پاؤنڈ میں 80% کی کمی واقع ہوئی ہے اور اشیاء کی قیمتوں میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ افراطی زر کی وجہ سے درمیانے طبقے کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے روزمرہ کی اکثر ضروریات کو پورا کرنا ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ باہا 3 بچوں کے باپ ہیں۔ وہ بے روزگار ہیں اور کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ بھی اپنا گھر کھونے والے ہیں۔ میرے پاس نوکری نہیں، پیسہ نہیں ہے۔ میں مشکل سے روٹی کی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گا۔ کچھ لوگ زیادہ مایوس ہیں۔ واٹس ایپ پر وسیع پیمانے پر شیئر کی جانے والی اس ویڈیو میں ایک فارمیسی میں گن پوائنٹ پر ایک شخص کو ڈائپرز اور تھوڑی نقدی چوری کرتے دکھایا گیا ہے۔ لبنان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $10 ارب کے بیل آؤٹ کی اشد ضرورت ہے، لیکن سیاستدان جن میں سے بیشتر خانہ جنگی کے دور کے جنگجو ہیں، قرض کے حصول کے لیے ضروری اصلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے IMF کا قرض ایک سنجیدہ عزم کا اظہار ہے اور حکمران طبقہ ایسا کرنے پر راضی نہیں ہے، کیونکہ IMF پیکج کا مطلب ملک کی ادارہ داریوں کو ختم کرنا اور اقتدار کے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ملک میں توانائی کی بھی قلت ہے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ مزید غیر یقینی اور پرتشدد صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آنچل بوہرا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔